معزز علماء کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، 10 روزہ پروگرام کی یہ تیسری شب ہے، جس میں آپ کے ساتھ مجھے بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جس کی صدارت فاتح جھارکھنڈ غازی ملت حضرت مولانا غلام وارث حشمتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ یہ خود ایک بڑے خطیب ہیں اور گھنٹوں خطاب کرنا ان کا کام ہے، اور صرف ہزاری باغ میں نہیں، دور دراز علاقے میں بھی ماشاءاللہ خطابت فرماتے ہیں، بہت عمدہ خطابت فرماتے ہیں، لیکن ان کی محبت ہے، انہوں نے دعوت دی اور اسی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے شرکت کی۔ نوری اکیڈمی کی جانب سے یہ سارے اہتمامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تعالیٰ نوری اکیڈمی کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جو شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تمام لوگوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اور نوری اکیڈمی کو اور مضبوط اور مستحکم فرمائے، اسی طریقے سے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو گفتگو کا عنوان بنایا، قبل اس کے کہ کچھ باتیں پیش کروں، بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب فرماتا ہے کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی اور سارے صحابہ اللہ سے راضی۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، 1,20,000 کی تعداد میں صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے صحابہ کرام کی، چاہے وہ بڑے صحابی ہوں یا چھوٹے ہوں، سب کے سب ہماری نظر میں محترم ہیں، سب کے سب مکرم ہیں، سب لائق احترام ہیں، سب کی تعظیم ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ جو دور ہے بڑا عجیب دور ہے۔ آپ کسی انصاری صحابی کو گالی دیتے ہوئے سنیں گے، لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ارے انہوں نے غداری کی تھی نبی کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ کیا جو صحابی ہوگا وہ نبی کے ساتھ غداری کرے گا؟ غداری تو منافقوں نے کی تھی، کسی صحابی نے نہیں کی تھی۔ تو صحابہ کرام کو گالی دینا، چاہے وہ انصار کی جماعت ہو یا مہاجر کی جماعت ہو، اگر وہ صحابی ہے، اگر ان سے غلطی بھی ہوئی تو اللہ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، اللہ نے ان کی برات کا اعلان فرما دیا۔ اب اگر کوئی انگشت نمائی کرتا ہے تو اب الزام اسی پر ہوگا۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اطرت، یعنی میری جو نسل ہے، میری اولاد اور قبیلہ انصار اور عرب جو مسلمان ہیں، ان تینوں کی توہین وہی کرے گا جو زانیہ کا بچہ ہوگا، ان تینوں کی توہین وہی کرے گا جو منافق ہوگا، ان تینوں کی توہین وہی کرے گا
جو اپنے ماں کے شکم میں اس وقت ٹھہرا ہوگا جب اس کی ماں ناپاکی کی حالت میں ہوگی۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، انگشت نمائی صحابی پر ہو رہی ہے لیکن پوٹ اس شخص کا کھل رہا ہے جو صحابی پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ایمان اور عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ جتنے بھی صحابی گزرے، ایک ایک صحابی کے قدموں کا دھول ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ اگر کوئی بھی صحابی رسول کے خلاف انگشت نمائی کرے گا اس کی انگلی سلامت نہیں رہے گی، اس کی زبان سلامت نہیں رہے گی۔ جتنے بھی اصحاب ہیں سب محترم ہیں، سب معزز ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت آپ پہلے سمجھیں کہ سیرت کیا ہے۔ السیرت ینیر السیر، کہ سیرت ایسی چیز ہے جو راستے کو روشن کر دیتی ہے۔ وَيُعْتِيكَ السِّرَّ، اور سیرت ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس میں سے راز کی باتیں ملیں گی، سر کی باتیں ملیں گی۔ کسی کی سیرت آپ پڑھیں، اور حضرت عثمان غنی تو عظیم صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، لیکن انگلی اٹھانے والے ان پر بھی اٹھاتے ہیں، انگشت نمائی کرنے والے ان پر بھی انگشت نمائی کرتے ہیں۔ تو آپ حدیث کی روشنی میں سمجھ لیں کہ وہ آدمی کس کیٹیگری کا ہوگا، کس گروپ کا ہوگا جو صحابہ کرام پر انگشت نمائی کرے، صحابی رسول کو گالی دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب فیل کے واقعے کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ مکے میں قبیلہ قریش میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ بچپن سے یہ بھی بتوں سے دور رہے، کبھی پرستش نہ کی بتوں کی، کیونکہ جو نبی کا یار بننے والا ہو وہ بتوں کو سجدہ کیسے کرے؟ جو نبی کا رفیق بننے والا ہو وہ بتوں کی پرستش کیسے کرے گا؟ بت پرستی کبھی نہیں کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی محنت اور مشقت پر ایمان لے آئے۔ صدیق اکبر نے انہیں دعوت دی اسلام کی، انہیں سمجھایا کہ اسلام کیا ہے، یہ پیغمبر کیا ہے، دعوت قبول کر لی۔ آج ذرا اس دور کو دیکھیں، پورے ہندوستان میں کوئی بھی تنظیم ایسی نہیں ملے گی جو دین اسلام کو پھیلانے کا کام کر رہا ہو، دعوت دین دینے کا کام کر رہا ہو کہ اسلام قبول کر لو۔ جتنا بھی ہے سب مسلک کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جتنے بھی ہیں سب کی لڑائی مسلک کی لڑائی ہے، ورنہ دین پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، دین محمدی کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی تنظیم نہیں ہے جو لوگوں کو دعوت دے، اسے سمجھائے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، میرے آقا کی ذات کیسی ہے۔ صدیق اکبر نے محنت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مشہور ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شادی جب ام کلثوم سے ہوتی ہے تو وہ آقا کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، زوجو فاطمہ خیر من زوجی، کہ یا رسول اللہ فاطمہ کے شوہر تو میرے شوہر سے بھی اچھے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی کا مقام یہ ہے کہ جب تم جنت میں جاؤ گی تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ عثمان غنی کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائے گا، ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ دوسروں کو پھر ویسی جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ نہایت ہی عرفہ والا۔ آقا کریم کی 2 صاحبزادیاں جن کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں پر عثمان غنی ظلم کرتے تھے، اگر ظلم کرتے تو کیا آقا اپنی دوسری بیٹی کو بھی ان کے حوالے کر دیتے؟ آج دیکھیں دنیا کا ماحول، جب کسی کی بیٹی انتقال کر جاتی ہے، دوسری بچی شادی کے لائق ہوتی ہے، لڑکا اچھا ہوتا ہے، لڑکی کے باپ دوسری بیٹی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے۔ کب؟ جب اس کی بچی اس کے ساتھ خوش رہتی ہے، بچی کا خیال کرتا ہے،
بلا شبہ سمجھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے انتقال، حضرت ام کلثوم کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس 10 بچیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی چلی جاتی تو 10 بچیوں کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا کرتا۔ یہ مقام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو محبوب خدا اور محبوب رسول خدا ہے۔ حضرت رقیہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ حضرت اسامہ بن زید، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ، آقا کریم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ہیں۔ زندگی بھر نبی کا گن گاتے رہے، زندگی بھر نبی کی تعریف و توصیف کرتے رہے، ماں باپ کے پاس بھی جانا پسند نہیں فرمایا، چھوڑ دیا۔ نبی کی تعریف، نبی کی توصیف، ابھی دور حاضر میں دیکھیں شاعروں کو نبی کی تعریف چھوڑ کر کے امی امی اور ابو ابو لگائے ہوئے، ساری تعریف کو چھوڑ کر کے نبی کی تعریف کرنی تھی، نبی کی توصیف بیان کرنی تھی، لیکن معاملہ اب الٹا ہو رہا ہے، امی جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ ورنہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش لکھی، کہیں امی امی نہیں ملتا۔ حسان بن ثابت کی شاعری دیکھیں، صحابہ کرام کی شاعری دیکھیں، تعریف کی ہے تو صرف نبی کی تعریف کی ہے، توصیف کی تو نبی کی توصیف کی، نبی نبی کرتے رہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ چھوٹے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گوشت بنتا ہے، وہ ہدیہ کر کے بھیجتے ہیں اپنی بیٹی کے یہاں، رقیہ کے یہاں، جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ حضرت اسامہ جب گوشت لے کر کے پہنچتے ہیں تو کبھی حضرت عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، اتنے حسین اور خوبصورت کہ حضرت اسامہ جب پلٹ کر آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اسامہ تمہیں کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا خوبصورت جوڑا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے حسین اور خوبصورت جوڑی حضرت عثمان غنی اور سیدہ رقیہ کی تھی کہ جس کی مثال حضرت اسامہ کے پاس نہیں تھی۔ یا رسول اللہ ایسا جوڑا تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق اور کردار بے مثال تھے، اور حیا ان کے اندر سب سے زیادہ تھی۔ حیا بڑی چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بے حیا ہو جائے وہ جو چاہے کرے، جو بے حیا ہو جائے، جس کے اندر شرم ہی نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ حیا بڑی چیز ہے، اگر آدمی کے اندر حیا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، حیا ہے تعظیم کرتا ہے، حیا ہے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، حیا ہے تو آداب بجا لاتا ہے۔ لیکن جب آدمی بے شرم ہو جائے گا، نہ علماء کی تعظیم کرے گا، نہ ماں باپ کی تعظیم کرے گا، نہ بڑوں کا احترام کرے گا، نہ چھوٹوں پر شفقت کرے گا، تو حیا بڑی چیز ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کے اندر تمام اصحاب سے زیادہ حیا پائی جاتی تھی، سب سے زیادہ شرم پائی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ روایت کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں جلوہ فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آقا کا جو تہبند تھا وہ پنڈلی سے اٹھا ہوا تھا، پنڈلی دکھ رہی تھی۔ اتنے میں صدیق اکبر دروازے پر دستک دیتے ہیں، صحابی جو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے پوچھتے ہیں کون؟ جواب ملتا ہے صدیق اکبر ہوں۔ آقا اجازت دیتے ہیں، صدیق اکبر اندر آ جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ جواب ملتا ہے عمر۔ اجازت مل جاتی ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں کون؟ فرماتے ہیں عثمان۔ نام جو ہی آقا کے کان میں آیا عثمان اٹھ کر کے بیٹھ گئے، تہبند سیدھی کر لی، اصحاب چلے گئے۔ سیدہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ آپ سے اجازت عمر نے مانگا تھا، آپ اپنی حالت پر لیٹے رہے، پنڈلی کھلی رہی۔ فاروق اعظم نے اجازت مانگا، آپ نے اجازت دے دی، اسی حال پر آپ برقرار رہے۔
لیکن جب عثمان غنی نے اجازت مانگی تو آپ کی کیفیت بدل گئی، آپ کی حیت بدل گئی، آپ نے پنڈلی کو چھپا لیا، اس کے بعد آپ نے اجازت دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ عثمان سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہے، اگر اس کیفیت میں میں رہتا عثمان تو میرے پاس آ جاتا، مگر وہ بڑا شرمیلا ہے، اپنی بات میرے سامنے پیش نہ کر پاتا، میں اس سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ عقد مواخات کے موقع پر جب مدینہ شریف میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا جا رہا تھا، ایسے موقع پر ان کا سینہ سے کپڑا ہٹ جاتا ہے تو جو فرشتے رہتے ہیں فرشتے شرم سے ان کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ سب کا حساب لینا، میرے عثمان کا حساب مت لینا، سب کا حساب لینا، میرے عثمان کا حساب نہ لینا، کیونکہ وہ بڑا شرمیلا ہے، وہ جواب نہ دے پائے گا، وہ حساب نہ دے پائے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ دعا قبول ہو گئی اور حضرت عثمان غنی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی فرمایا، عثمان غنی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا اور حضرت عثمان غنی کے صدقے میں 70,000 لوگوں کو بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ اول من یحاسب، کہ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا امت میں؟ تو فرمایا کہ ابو بکر کا ہوگا، پھر کہا اس کے بعد عمر کا ہوگا، پھر اس کے بعد علی کا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا عثمان بیچ میں سے کہاں چلے؟ تو یہی حدیث ہے کہ عثمان حساب نہ دے پائے گا کیونکہ بڑے شرمیلے، بڑی لجاجت اور شرمندگی ان کے اندر ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی، سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دی کہ امت میں سب کا حساب ہوگا، میرے عثمان کا حساب نہ ہوگا۔ عثمان غنی بڑے اصحاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نہیں کئی بار جنت کا مزدہ سنا اور سند لیا، سرٹیفکیٹ لیا جنت کا۔ ہم اور آپ نہیں دے سکتے کسی کو کہ بھائی تم جنتی ہو، یہ کام نبی کا، اسی لیے کہا نا کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کرتا ہے۔ اپنے اصحاب کو سرٹیفکیٹ دیا، یہ تو سنا ہوگا کہ ابو بکر تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہیں مزدہ سنا دو کہ تم جنتی ہو، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، 10 اصحاب کا نام آیا، سب جنتی۔ اگر نبی کو اختیار نہ تھا تو پھر جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ میں نبی نے کیسے دے دی؟ اگر یہ پاور نہیں تھا، یہ قوت اور طاقت اللہ نے نہ دی تھی تو پھر میرے نبی نے ان اصحاب کو جنتی کیسے قرار دے دیا؟ پتا چلا کہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے، صبح قیامت تک ان اصحاب کو تو جنت کا مزدہ سنا ہی دیا، صبح قیامت تک جسے چاہے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیں، جسے چاہے جنتی قرار دے دیں۔ ان اصحاب کو میرے نبی نے جنتی قرار دیا۔ آج بھی آقا خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں کہ تم جنتی ہو تو جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج عالم بیداری میں آقا فرما دے تم جنتی ہو تو وہ یقیناً جنتی ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت اور اختیار اللہ نے دیا ہے، جسے چاہیں جنت کا مزدہ سنا دیں، جسے چاہیں جنتی قرار دیں۔ تو حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث جانشین پیمبر کو اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں، یہ تو عشرہ مبشرہ کا جب ذکر ہوا تو جنتی قرار دیا کہ جنتی ہے، لیکن دیکھیں عمل میں کہیں کوتاہی نہیں۔ سرٹیفکیٹ نبی کی، نبی جب کہہ دیں تو ہر حال میں جنتی، لیکن عمل میں کوتاہی کہیں نہیں۔ 5 وقتہ نمازیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، سخاوت کا دریا بہا رہے ہیں، مال راہ خدا میں لٹا رہے ہیں، کہیں کمی نہیں۔ ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے ہم جنتی ہیں تو سب چھوڑ دیں گے،
کچھ نہیں کریں گے، کہہ رہے تو کنفرم تو ہو ہی گیا ہے ٹکٹ، جنتی تو ہو ہی گئے، اب عمل کی حاجت نہیں۔ اصحاب کو دیکھیں، میں نے کہا نا کہ سیرت آپ کو سر عطا کرے گا، راز کی باتیں عطا کرے گا۔ تو اتنی بار اللہ کے رسول نے انہیں جنت کا مژدہ دیا، جنتی قرار دیا، پھر بھی کہیں کوتاہی نہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، جیسا کہ ہر خطیب، ہر امام مسجد میں ترغیب دیتا ہے۔ مثلا مولانا غلام وارث حشمتی صاحب ترغیب دیں کہ بھائی یہ مسجد کا کام جاری و ساری ہے، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، دیجیے، ترغیب دلانا تو آقا کی سنت۔ آقا خود ترغیب دے رہے ہیں، جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سنتے رہے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر آقا کریم کی تقریر جاری رہی، خطبہ دیتے رہے، ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اور اونٹ ماں ساز و سامان کے دیتا ہوں۔ آقا کی تقریر جاری ہے، تقریر ہو رہی ہے، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اور اونٹ ماں ساز و سامان کے دیتا ہوں، 300 اونٹ ماں ساز و سامان۔ عالم ایسا ہے کہ غریبی ہے، مفلسی ہے، فقیری ہے، ایسے عالم میں 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے عثمان غنی نے جب راہ خدا میں پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس کے بعد عثمان چاہے جیسا عمل کرے، اب اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اب کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ذرا دیکھیں، قربانی ذرا دیکھیں، کس طریقے سے راہ خدا میں انہوں نے اپنے مال کو قربان کیا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے کے لوگ میٹھا پانی پیا کرتے تھے، مکہ کے لوگ میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ مکہ سے جب مدینہ پہنچے کھارا پانی پینے کو ملتا، اصحاب پریشان ہو گئے۔ آقا نے خوشخبری سنا دی کہ جو شخص چشمہ روما کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دے، میں اس کو جنت میں اس سے بہتر چشمہ عطا فرماؤں۔ کانوں کان حضرت عثمان غنی تک خبر پہنچی، کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے، ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ گئے، چشمہ روما خریدا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کہا ہے کہ جو چشمہ روما کو خرید کر وقف کر دے، میں اسے اس سے بہتر چشمہ جنت میں عطا کروں گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں اگر یہ خرید کر وقف کر دوں تو کیا یہ مقام اور مرتبہ، اس سے بہتر چشمہ مجھے جنت میں آپ عطا فرمائیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں اے عثمان، اگر تو خرید کر کے وقف کر دے راہ خدا میں تو اس چشمے سے بہتر چشمہ میں تجھے جنت میں عطا کر دوں گا۔ آقا کے اختیار دیکھیں، سیرت تو عثمان غنی کا ہے لیکن آقا کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے۔ بڑی محبت آقا سے حضرت عثمان غنی کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو رشتہ بھی تھا سسر کا، داماد کا رشتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو جس سے محبت کرے گا اسے خوش کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی تحفہ تحائف دے گا۔ آپ کے امام صاحب مولانا غلام وارث حشمتی صاحب ہیں، آپ کو کوئی چیز بازار میں پسند آئی، خرید لیا، حضرت کو کھلائیں گے، بڑی اچھی چیز ہے۔ کوئی کپڑا پسند آ گیا، حضرت کو پہنائیں گے۔ کوئی مٹھائی پسند آ گئی، حضرت کو کھلائیں گے۔ یہ محبت اور دلی تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، کھجور پسند آیا، بڑا عمدہ کھجور تھا، کھجور خرید لیا، اور پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کھجور کو پیش کیا، یا رسول اللہ آپ اسے تناول فرمائیں۔ ابھی ہاتھ بڑھا بھی نہیں تھا کھجور کی طرف کہ دروازے پر دستک ہوئی، مانگنے والا سائل آ گیا، کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آقا کے سامنے عمدہ کھجور عثمان غنی نے بڑی محبت سے خریدا ہے، لیکن جب سائل آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کھجور کو اٹھاؤ اور سائل کو دے دو، کھجور سائل کو دے دو۔ حضرت عثمان غنی کے دل پر چوٹ لگی، اتنی محبت سے خریدا تھا کہ آقا کھائیں گے، لیکن یہ سائل کہاں سے آ گیا اور پورا کا پورا اٹھا کر کے لے گیا۔ حضرت عثمان غنی سائل کے پیچھے پیچھے
سائل آگے آگے جا رہا ہے، حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ سائل کو روکا، رک گیا، فرمایا کیا تم اس کھجور کو بیچو گے؟ کہاں بیچ دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کھجور خریدا، پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سامنے رکھ دیا، یا رسول اللہ اسے تناول فرمائے۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، وہی سائل پھر آ گیا اور کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کو اٹھاؤ، سائل کو دے دو۔ دوسری بار بھی سائل لے کر چلا۔ حضرت عثمان غنی کو وہ مال بڑا پسند تھا، خواہش تھی آقا تناول فرمائے، لیکن سائل بیچ میں آ رہا تھا۔ پھر پیچھے پیچھے گئے، پھر اسے خرید لیا، پھر لے کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ اسے تناول فرما لیں۔ پھر وہی سائل دروازے پر دستک دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ میرے نبی کی سخاوت دیکھیں ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اٹھاؤ کھجور کو، سائل کو دے دو۔ تیسری بار بھی سائل کو دیا، لیکن عثمان غنی بھی جو ان کے دلی خواہش تھی کہ آقا تناول فرمائیں، بڑا عمدہ کھجور ہے، سائل لے کے چلا۔ پھر عثمان غنی پیچھے پیچھے پھر خرید لیا۔ 6 بار عثمان غنی اس سے کھجور خریدتے رہے، سائل آقا کی بارگاہ سے لے کر جاتا رہا۔ جب 6 بار ہو گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو سائل ہے یا تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے؟ تو سائل ہے یا تاجر؟ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی سائلوں کو نہ جھڑکو، رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دروازے سے سخاوت کا دریا بہتا رہے، تمہارے دروازے سے سخاوت کا دریا بہنا بند نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی کی محبت دیکھیں، جو انہوں نے چاہا تھا آقا تناول فرمائے، کھائیں، اخیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو عمدہ کھجور کھلا کے چھوڑا۔ یہ محبت تھی، الفت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن عدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کربلا میں کچھ دنوں کے لیے پانی دانا بند ہوا تھا، مگر حضرت عثمان غنی پر 40 دنوں تک دانا پانی بند کیا گیا۔ وہ بیر روما جس کو حضرت عثمان غنی نے خریدا تھا 35,000 درہم میں، موٹی رقم دی تھی اس کو خریدنے میں، آج ان پر وہ ساری چیزیں بند کر دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، ان کو گھیر لیا گیا، محاصرہ کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ 12 سال تک ان کی حکومت رہی، اسلام ان کے دور میں پھلتا رہا، پھولتا رہا، پھیلتا رہا، اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہی، بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبی کی جانشینی انہوں نے ادا فرمائی۔ اخیر میں بلوائیوں نے، مصر کے بلوائیوں نے، یہ بڑی تفصیل ہے، ابن سبا زاغر مسجد احمدی پر نور و دولت جیش عسرت پہ ناکو سلام دل منصور قرآن کی سلک بغی سوچے تو نور عبت پہ لہو سلام یعنی عثمان ثاقب کمی سے بودا حب اللہ پوش شہادت پہ ناکو سلام۔ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت، باہر سے لوگ آتے رہے توڑتے رہے، باہر سے لوگ آتے رہے توڑتے رہے، سینکڑوں ہیں، سب سنی، اس میں سے 2-4 کو نکال کے لے گئے، کہیں اور پہنچا وہاں سے نکال کے لے گئے، کہیں اور پہنچے وہاں سے نکال کے لے گئے۔ تو آج سے 100 سال پہلے نہ نجدیت کا ذکر، نہ وہابیت کا ذکر، نہ دیوبندیت ہزاری باغ میں موجود ہوگی، کچھ نہیں، سب کے سب سنی ہوں گے۔ لیکن زمانہ گزرتا گیا اور نبی کے زمانے سے زمانہ جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، گمراہی اتنی پھیلتی چلی جائے گی، لوگ علماء سے دور ہوتے رہیں گے، راہ حق سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، محاصرہ کر لیا گیا، کھانا پانی بند کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بلوائیوں نے حملہ کیا۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جامع قرآن حضرت عثمان غنی ہے، اس سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے بھی قرآن کو جمع کیا تھا، مگر ایک جگہ نہیں تھا بلکہ کئی جگہ میں وہ بٹا ہوا تھا۔ 2 دفتی کے مابین
جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو وفد بنا کر، قاصد بنا کر مکہ بھیجا، اس درمیان پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو قید کر لیا گیا ہے، روک لیا گیا ہے۔ آقا بیعت دینے لگے صحابہ سے، سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ اخیر میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے بائیں ہاتھ کو قرار دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ وہاں سے کیا نقطہ ملا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ انہی کے ہاتھوں قرآن کو جمع ہونا ہے، انہی کے ہاتھ سے قرآن جمع ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور انہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی کے ذریعے ایک عظیم فتنہ ختم ہوگا۔ اگر حضرت عثمان غنی قرآن کو جمع نہ کیے ہوتے، مسلمانوں میں تلواریں چل رہی ہوتی، ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوتے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے، کوئی کچھ اور آیت پڑھتا، کوئی کچھ اور آیت پڑھتا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، اور اس میں حکمت یہ دکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں قرآن کو جمع ہونا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، کھانا پانی بند کر لیا گیا ہے۔ دوسرے روز حضرت عثمان غنی کا وصال ہونا ہے، رات میں آقا کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آقا کی زیارت حقیقی زیارت ہے، آقا کی زیارت سچی زیارت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جس نے بھی آقا کو دیکھا خواب میں، وہ آقا کو جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے سوتے ہوئے دیکھا وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ آپ خواب میں دیکھ لیے، آقا کی زیارت زندگی میں ایک بار عالم بیداری میں ہونا طے ہے، کیونکہ یہ آقا کا فرمان ہے۔ آسمان و زمین زیر و زبر ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی نے جو کہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، ہر حال میں ہونا ہے۔ تو جب نبی نے کہا ہے تو واقع ہونا، لیکن کب واقع ہو؟ خواب میں دیکھ لیا نبی کو، لیکن اگر ایسے اچانک دیکھیں آقا کو تو ہو سکتا ہے کہ حواس کھو بیٹھے، عقل و خرد جاتی رہے، دیوانگی طاری ہو جائے، عجیب کیفیت طاری ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ جن کا کلمہ پڑھتے رہے، جن کی نعتیں سنتے رہے، جن کا گن گاتے رہے، جن پر درود و سلام پڑھتے رہے، ان کے چہرے پر اگر نظر پڑ جائے تو کیفیت کیا ہوگی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت اس کی ہوگی جس نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے، ہر شخص کے نصیبے میں نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ ہر شخص مرتے وقت آقا کو دیکھ لے تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جس نے نبی کو سوتے ہوئے دیکھا، خواب میں دیکھا، اب آخری وقت میں نبی کو دیکھے گا تو کیا نصیبہ والا ہوگا، کیا قسمت والا ہوگا کہ آخری وقت میں نبی کا دیدار ہو۔ اور جب نبی کا دیدار ہو جائے تو ایمان پر موت یقینی ہے، ایمان پر موت یقینی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی زیارت ہوتی ہے، دائیں صدیق اکبر ہیں، بائیں فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عثمان غنی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، حملہ کرنے کے در پہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن حالات ان کے خلاف ہو گئے ہیں، ہوا ان کے خلاف چل رہی ہے، جان لینے کے در پہ ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ استقامت ان کے قدموں میں باقی رہی، لغزش نہ آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوئی، ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، لوگوں نے تجھے بڑا پریشان کیا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تم روزے سے ہو، اگر تم چاہو تو میں تیری مدد کر دوں۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو میں تیری مدد کر دوں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ آ کر کے افطار کر لو، ہمارے ساتھ آ کر افطار کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ،
میں آپ کے ساتھ ہی افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے دن شہادت ہو جاتی ہے، وار کیا جاتا ہے، خون کا چھینٹا قرآن عظیم پر پڑتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ آپ دنیا میں جیسا عمل کریں گے، گانا گانے کے عادی ہوں گے، ہو سکتا ہے گانا گاتے گاتے آپ کی زندگی چلی جائے۔ آپ نعت پڑھنے کے عادی ہوں گے، نعت پڑھتے ہوئے آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کرے۔ آپ قرآن پڑھنے کے عادی ہوں گے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی روح نکلے۔ نماز کے عادی ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی روح نکلے تو قرآن عظیم کی تلاوت کثرت سے کیجئے، نمازیں پڑھیے، روزہ رکھیے۔ اگر ان چیزوں کی عادی ہو گئے، موت آئے گی قرآن پڑھتے ہوئے، موت آئے گی، موت آئے گی نعت پڑھتے ہوئے، موت آئے گی، موت آئے گی نماز پڑھتے ہوئے، موت آئے گی۔ عیاشی کریں گے، گانا گائیں گے، تو ہو سکتا ہے اس حالت میں موت آئے، اور اگر اس حالت میں موت آئی تو آپ سمجھ لیں ٹھکانہ کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت نہایت ہی عمدہ اور ایسا ہے کہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کی جائے، ان کی سیرت سے درس لیا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ سخاوت دیکھیں، سخاوت کرتے رہیں زندگی بھر، اخلاق اپنا اعلیٰ بنائیں۔ حضرت عثمان غنی جیسا شرم اور حیا اپنے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں، ورنہ دیکھیں بے حیائی کا دور ہے، اتنی بے حیائی کہ بچیاں جو ہے سڑکوں پر پھر رہی ہیں، اور ابھی فتنہ چل رہا ہے، مسلم بچیاں غیروں کے یہاں شادیاں کر رہی ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ سب دین سے دوری کی وجہ ہے۔ اگر ہم نبی کی بیٹیوں کی سیرت پڑھا دیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھا دیں، وہ تو کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر زندگی گزارتے تھے، پھر بھی ان کے قدم نہ ڈگمگائے۔ اب تو خوشحالی ہے، مال کی فراوانی ہے، لاکھوں لاکھ اور کروڑوں بیلنس مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کا قدم دین پر سلامت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علماء کرام سے دور ہوتے رہے، علماء سے قریب رہیے، علماء سے قریب رہیے، جڑے رہیے، علماء سے آپ جڑے رہے، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ اور جب آپ عالم سے دور ہو گئے، غیروں کا مشن ہی یہی ہے کہ علماء سے توڑو، علماء سے دور کرو۔ وہ تو بولیں گے ارے مولانا پیٹ بھر رہا ہے میلاد کر کے، مولانا اپنا جگاڑ لگا رہا ہے، مولانا یہ کر رہا ہے، مولانا وہ کر رہا ہے، اتنی برائیاں بیان کی جائے گی کہ آپ کے دل میں کدورت اور گندگی بھر دے گا علماء کرام کے تعلق سے، اور پھر رشتہ علماء سے کاٹ دے گا۔ جب علماء سے رشتہ کاٹا ہے تو اولیاء کرام سے بھی رشتہ کاٹ دے گا، خواجہ غریب نواز سے رشتہ کاٹ دے گا، غوث اعظم سے رشتہ کاٹ دے گا، صحابہ کرام سے رشتہ کاٹ دے گا، اور اخیر میں نبی سے رشتہ کاٹ دے گا۔ اور جب وہاں سے رشتہ کٹا تو بچا کیا ہے؟ یہاں اگر زندگی سلامت رہی، خوشحالی رہی، وہاں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمارا سب کچھ، ہمارا تعلق ہمارا نبی سے ہے۔ جب تک ہمارا تعلق نبی سے مضبوط ہے، ہم اس دنیا میں بھی سلامت ہے اور آخرت میں بھی سلامت رہیں گے۔ اور جب نبی سے رشتہ کاٹ دیا گیا، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اپنا رشتہ علماء سے قریب رہیے، علماء سے، اور رشتے کو مضبوط کیجیے علماء کرام سے۔ جتنا آپ علماء سے قریب رہیں گے، اولیاء کرام سے قریب رہیں گے، صحابہ کرام سے قریب رہیں گے، اور جب علماء سے دور ہو گئے تو زیادہ تھی مسجد احمدی پر نور و دولت، جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سیکھ بگی، سوچے تو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صادق کمی سے گمراہی کا سبب ہے۔ یہ دور ہے فتنے والا، 50 کتابیں پڑھا گیا حدیث صحابہ کرام کی زندگی۔ حضرت فاروق اعظم کو گالیاں دے، یہ جو حدیث کا نام لینے والے، حضرت فاروق اعظم کو گالیاں دیتا ہے، تہمت لگاتا ہے حدیث کے نام پر۔ 3 طلاق کا مسئلہ سنا آپ نے؟ یہ رائج ہے صحابہ کرام کے زمانے سے۔ الزام لگائیں گے نہیں، حضور کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی، حضرت عمر نے بدل دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر بدل دیں گے قانون الہی کو، حضرت عمر بدل دیں گے اس قانون کو جو نبی کا قانون ہے۔ ارے جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو بدلے، کیا وہ مومن رہے گا؟ یہ کتنا بڑا الزام ہے صحابہ کرام پر۔ اور پھر حضرت عمر بدل دیں اور سارے صحابہ خاموش رہیں کہ جو عمر کر رہے ہیں کرنے دو۔ یہ چھوٹا رافضی ہے اہل حدیث جو صحابہ کرام پہ تان کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے یہ عقائد اور ایمان کو محفوظ رکھنے کی۔ یہ اسی وقت تک محفوظ رہے گا جب آپ علماء کرام سے قریب رہیں گے، علماء اہل سنت سے قریب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس نورانی عرفانی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔